اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے روشنی سب کے لیے، جس میں متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو سلسلہ پیر سے شروع ہوتا ہے، پھر منگل اور بدھ، یہ تینوں جو پروگرام ہیں یہ موضوع کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، موضوع کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور موضوع سے متعلق بہت ہی قیمتی اور اہم جو چیزیں ہیں وہ جو ہے اپنے مطالعے کی روشنی میں ہمارے اسکالرز جو ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ناظرین وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، ایمان اور اسلام۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ موضوعات دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو لیول ہے لوگوں کی سمجھ کا یا دین سے قربت کا یا دین کی جانکاری کے حوالے سے، دین کی اویئرنیس کے حوالے سے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دین اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ جبکہ آج جب ہم بات شروع کریں گے، اور آج سے لے کر یہ جو پروگرام جائے گا بدھ تک انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کتنی جہتیں ہیں، کتنی چیزیں اس میں وضاحت طلب ہیں کہ جو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اسی اعتبار سے ایمان والوں کو قرآن کی لینگویج بڑی عجیب ہے، بہت عجیب لینگویج ہے۔ پڑھنے والا جو ہے، قاری جو ہے، وہ جب پڑھتا ہے اس کو تو اس کے ذہن پر سینکڑوں سوالات دستک دینے لگتے ہیں۔ ایمان والوں کو فرمایا گیا ایمان لاؤ، سورہ نساء میں انشاءاللہ اس پر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر آگے جو ہے وہ نفس ایمان ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیا وہ متزلزل ہے یا اس میں استقرار ہے۔ پھر آگے چلیں گے، ایمانی کیفیات کے بھی حوالے سے بات کریں گے، ایمانی کیفیات میں کمی زیادتی کیسے ممکن ہے، کن اعمال سے ہوتی ہے۔ آج کا پروگرام بہت کمپیکٹ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے جب ہمارے علماء حضرات گفتگو فرمائیں گے تو آپ کے ضرور یہ بات ظاہر ہو جائے گی آپ پر۔ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز اور معروف محقق، ممتاز اور معروف ریلیجس اسکالر، آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ، یہ بات ایسا نہیں کہ میں بغیر دیکھے کر رہا ہوں، یہ میرے مشاہدے میں بات، چونکہ جامعہ کراچی میرا آنا جانا ہوتا ہے، میں سینکڑوں ڈاکٹر صاحب کے طالب علموں کو جانتا ہوں جو یہاں پر بھی اور بیرون ممالک بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو سر سے لی ہوئی علم کی روشنی ہے وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، وہیں سے سرنامہ کلام سے جو میں نے بات عرض کی کہ سورہ نساء کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ میں چاہتا ہوں یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ آیت ہے، ظاہر ہے کس طرح اس کا مفہوم بیان فرمائیں گے اور معنی مفاہیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان ہے کیا، تمہیدی گفتگو ہو جائے، اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، بخاری شریف میں جہاں پر ایمان کا ذکر ہے، باب الایمان میں پہلی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی موجود ہیں۔ اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، فرمایا کہ اجلے کپڑے، سفید کپڑے پہنے ہیں، اور شدید فرمایا کہ شدید سواد الشعر، اور اس کے بال جو ہے وہ گھنے اور سخت کالے ہیں۔ کہا کہ ہم جانتے نہیں تھے، لیکن اگر مسافر ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے، تو سفر کے آثار بھی اس پر نہیں ہیں۔ اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر ایک کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4 وتصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔
نمبر 5 وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار کرنا۔ مل ایمان، واہ واہ واہ، عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، جی فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے تمام ملائکہ پر، اس کے تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر یقین رکھنا اس کی جانب سے ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، اور ایمان نام ہے دل سے عقیدہ رکھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم ایک مقام پر ہے قالت الاعراب آمنا، صحیح نا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ آپ ایمان نہیں لائے ہو، آپ زبان سے اقرار کر رہے ہو لیکن دل سے بھی یقین رکھو۔ محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کے اعتقاد کا، زبان کے اقرار کا اور اعضاء کے اعمال کا، لیکن جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اصل ایمان دل کی تصدیق ہے، جب زبان سے اقرار کیا اور ظاہری طور پر اعمال صالحہ کیے تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ہے، ایمان کا کمال ہے۔ کمال میں کمی ہوگی تو کہا جائے گا یہ ایمان کی صفات میں کمی ہو رہی ہے، جیسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں یار ایمان کم ہو رہا ہے، ایمان زیادہ ہو رہا ہے، تو ایمان اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، اس کی صفات میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ بظاہر تحصیل حاصل سے کہتے ہیں کہ ایک چیز حاصل ہے، ایک چیز حاصل ہے، اس کے حصول کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں کہیں پر بھی تحصیل حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا حکیم ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس سے بڑھ کر کلام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ احادیث کریمہ میں کہیں پر بھی آپ کو تحصیل حاصل نہیں ملے گا کہ کسی حاصل کو جو نا جو پہلے سے چیز حاصل ہے اس کو حاصل کرنا، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ واہ واہ واہ۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ ہو جو دل سے ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، دل سے ایمان لا چکے ہو، آمنو، ایمان پر استقامت رکھنا۔ بہت عمدہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرمایا کہ استقامت کیا ہے یا رسول اللہ، مل استقامہ؟ فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ پھر اس پر قائم ہو جا۔ بہت عمدہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بظاہر آج جو موضوع ہے ایمان اور اسلام وہ آپ کو ایک موضوع نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس میں کتنی اچھی خوبصورت انداز میں دونوں کی وضاحت مفتی صاحب نے فرمائی۔ اور اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے نفس ایمان کے حوالے سے اور ایمانی کیفیات کے حوالے سے۔ سر یہ نفس ایمان تو ایک غیر متزلزل چیز ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرما دیا، اب ایمانی کیفیات کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کیا یہ اس میں کمی زیادتی بھی ہوتی، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہم اس بات کا تعین کریں کہ جس عقیدے پر ہم ہیں اس عقیدے کی طاقت یا اوریجن یا اس کی جو اصل اصیل ہے وہ کہاں ہے، اور اس جانب قبلہ علامہ امجدی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں ایک پیرامیٹر بنا دیا۔ بالکل بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دعوے تو سبھی کرتے ہیں، جی آئیے چلیں بات کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ سے میں محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ تو سب کا ہے، جی جی، لیکن جواب دعویٰ میں وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں،
فقد فاز فوزا عظیما، کامیاب والے ہیں۔ واہ، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی صفات کاملہ بیان کرتے ہوئے یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے اور منتخب کر کے انہیں وہ انفاس قدسیہ کی طاقت عطا فرما دی ہے کہ جب یہ زمین پر بیٹھتے ہیں تو آسمانوں پر ان کی دعاؤں پر آمین ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایمان والے ہیں۔ کیا کہنا ہے۔ اب قرآن کریم میں فزادہم یا فزادہ، تو زیادہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خالی کسی شے کا بڑھا دینا، کسی شے کا بڑھا دینا، تو ٹھیک ہے، تو زیادہ شر بڑھ گیا، زیادہ الخیر خیر بڑھ گیا، عربی زبان میں اضافتوں کے ساتھ، جیسے اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس طرح سے ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جو اقسام ہیں، اور جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، وہ جس حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں اس کے، اور وہ حدیث تفرد ہے۔ حدیث تفرد میں یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو جس طریقے سے تمام صلحاء نے، محدثین نے اور تمام اس دور کے ائمہ نے قبول کیا ہے، اس بات پر یہ دعویٰ ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے اس کا تعلق براہ راست ہے، کیونکہ وہ بھی حدیث وہیں سے ہے۔ اس حدیث کا کیا تعلق ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دعویٰ تو یہ کر لیا کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں، لیکن مسجد درار بنا دی ساتھ میں۔ بنا دو، تمہاری مسجدیں، تمہاری عبادات اور تمہاری یہ کیفیات جو ظاہری ہیں، اور تمہارا حسن لباس اور تمہاری حسن گفتگو، تکلم کے اعتبار سے تم فصاحہ میں صحیح، لیکن تم قابل قبول اللہ کے نزدیک اس لیے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی نے ایمان کا معیار یہ بتلا دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا محور نہ بنا لے۔ کیا کہنا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے، اور ایک اور جو آیت اور حوالہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب یہ سلم بمانے کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، سلامتی بھی ہے، تعلق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، رجحان بھی ہے، اور اپنی ذات کو اس جہاد بن نفس کے اعتبار سے پیش کرنا بھی ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے تو ہمارا جان، ہماری مال، ہماری زندگی سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے، اور اس کے آگے کوئی سوالیہ نشان اس لیے نہیں کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رک جاؤ۔ اس کے بعد تمہاری عقل اور تمہارے دماغ اور تمہاری شعور اور تمہاری کیفیات اور تمہارے علم کا محور ختم ہو جاتا ہے غلامی رسول میں۔ بے شک بے شک۔ اور جنہوں نے زندگی میں اس کو اپنا لیا وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے زندگی میں نہیں اپنایا تو انہیں ایمان نہیں ملا، ایمان نما کوئی شے مل گئی، اور اس میں شیطان ان کا رہبر رہا، کیونکہ نبی کی محبت کو نکال دیا تو شیطان ہی تو ہوگا۔ کیا بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا محور و مرکز یہ ہوتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اور یہ پیمانہ ہے ایمان کا ظاہر، قرآن کا مرکز بھی یہی ہے، مرکز یہ تو ڈاکٹر صاحب تتیمہ جب کرتے ہیں تو وہ عشق رسول پہ لا کر دیتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا بات ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے ایک ایسی بنیاد فراہم کی ہے کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام ہو، اور اس میں جو اس سے کشید کر کے جو بہت سارے سوالات ہیں میں وہ بھی پیش کر دوں، لیکن دامن وقت میں چونکہ گنجائش کم ہوتی ہے، ایک بہت ہی کمپیکٹ وقت میں، بہت مختصر وقت میں ایک جامع پروگرام ہمیں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ اچھا صاحب، ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے چلیں، یہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا، وہ کچھ ایسے بھی اعمال ہیں کہ جو ہماری ایمانی کیفیات کو کم کرتے ہیں، ہم یہ غیر محسوس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اعمال کر رہے ہیں اور ہماری ایمانی کیفیات متزلزل ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں پہلے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں، اور دوسرا یہ کہوں گا جو کہ ایک اصولی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایمان بڑھ رہا ہے یا ایمان کم ہو رہا ہے، تو کچھ ائمہ کا یہ موقف ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ ایمان اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا ذکر آ جائے، کوئی ایسا منظر آ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے ایمان بڑھ رہا ہے، وہ ایمان کی صفات، ایمان کی کیفیات بڑھ رہی ہیں۔
ایمان کی کیفیت. ہاں اصل ایمان اپنے مقام پر ہے، کیفیات بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں. اب گھٹتی کیسے ہیں کیفیات؟ ہم اس میں اعمال کی جانب. جی ایمان کی ایمانی کیفیت بڑھتی یا گھٹتی کیسے، میں اس پر آ رہا ہوں. قرآن کریم میں بیشتر آیات کریمہ ہیں کہ جس میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ اصولی بات ہے. مثال کے طور پر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. مفتی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. تو ایمان زیادہ ہونے سے مطلب کیا ہے کہ ایمان کی کیفیات بڑھ گئیں. ایمان اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ جمہور کا، جی ہاں یہ جمہور کا مسلک ہے. اب کن کن چیزوں سے ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں، کن کن چیزوں سے ایمانی کیفیات کم ہو جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہی ہے جو ابھی میں نے آیت کریمہ ذکر کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو گے نا. آج ہم قرآن کی تلاوت بڑے بے توجہی سے سنتے ہیں. یعنی حکم کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کر بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جب سننے والے سنتے ہیں اور پڑھنے والا اچھا قاری دل سے پڑھ رہا ہو تو پھر سمجھ آئے نہ آئے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. جنت کا ذکر سن کر اس کا اللہ پر توکل اور بڑھ جاتا ہے. جہنم کا ذکر سن کر اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ خشیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ایمانی کیفیات کو زیادہ کرتی ہے وہ عمل کیا ہے؟ الحب للہ والبغض للہ، کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور بغض رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے. اچھا میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا. کبھی کبھار نا آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک یعنی کوئی شخص مانگنے کے لیے آپ نہیں مانگ رہا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے. آپ کہتے ہیں کسی کو بھی پتہ نہ چلے یار میں اس کی مدد کر دوں. مدد کرتے ہیں. گھر پر آ کر آپ کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آج میں نے کام کیا ہے جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بس میں دیکھ رہا ہوں میں نے کیا یا میرا رب عز و جل دیکھ رہا ہے. تو اس سے ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ ہو گیا. اسی طرح من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے کہ جو چیز تجھے اپنے لیے پسند ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر. اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص آپ سے مشورہ کرے تو آپ کہیں کہ دیکھو یار یہ بات میں ہوتا نا آپ کی جگہ تو میں ایسا نہ کرتا ایسا کرتا. اگر وہ آپ کی بات مان لے اور اسے کامیابی مل جائے آپ کتنا خوش ہوتے ہیں. آپ کا ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے. پھر فرمایا کہ حب الرسول من الایمان، رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. اس کا ایمان زیادہ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جس میں موجود ہیں، جس نے پا لی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. اور دوسری چیز فرمایا کہ جو ہے وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے. اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسندیدہ جانے جیسا وہ آگ میں گرنے کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حب الایمان، کہ ایمان کے یعنی فرمایا کہ ایمان میں سے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کے 70 یا اس سے زائد شعبے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جس نے حیا کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اسی طرح فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان والوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت یہ بھی ایمان کو بڑھاتی ہے. آپ کہتے ہیں فلاں عالم سے بات سنی ایمان تازہ ہو گیا یار، مزہ آ گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود بن ہلال سے کہتے ہیں اجلسنا، تو بیٹھ ہمارے ساتھ،
جتنا عرصہ تو بیٹھا رہے گا نا ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. اور آخری بات فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ میں جمع کر لے تو گویا کہ اس نے ایمان کو جمع کر لیا. فرمایا کہ اپنے آپ سے عدل و انصاف رکھ, دوسرا سلام کو عام کر, اور تیسرا تنگی بھی ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کر, تو اللہ رب العالمین کرم فرماتا رہے گا. اب یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں نا اس کے اپوزٹ عمل کرتا رہے گا, ایمان کم ہوتا رہے گا. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. ایمانی کیفیات کی کمی یا زیادتی کن اعمال سے ممکن ہے, اس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اب نبی کریم علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق کمال ایمان کی کیفیات اور اوصاف کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے, جو فرماتے ہیں رب کی مرضی سے. تو فرمائیے گا حضور علیہ السلام نے جو کمال ایمان کے جو اوصاف اور کیفیات بیان فرمائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان, اسلام, توحید, رسالت, عقائد, ان سب کا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے, اور وہ ہے عقیدہ, جس کو کہتے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ, بے شک بے شک, جو صرف اللہ کے لیے ہو. اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو مخاطب کیا, اس معاشرے میں لوگ جسمانی اعتبار سے وہی ہیں, لباس وہی ہے, مزاج وہی ہے, لیکن ان کے جو نفسیاتی حوالے اور نفسیاتی بیماریاں اور نفسیاتی توقعات ہیں, سائیکولوجیکل ایکسپیکٹیشنز, انہوں نے اس طرح سے سیٹ کر لی تھی کہ ان کے نزدیک جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں انا ربکم الاعلی, بس وہی سب کچھ تھا. قبلہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے, بالکل کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جس سے حضور مخاطب ہے کیا فرما رہے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, بے شک بے شک, میں تو اخلاق کی جو تمام حدود ہیں, ان کے قیود ہیں, ان کے اوصاف حمیدہ ہیں, وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. اس طرح کہ میں صرف تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم با اخلاق ہو جاؤ, بلکہ میں پہلے اخلاق پر عمل کروں گا اور پھر تمہیں دکھلاؤں گا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں. اسی لیے ایمان کے متعلق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفتح الربانی میں جو ایک جملہ لکھا, اور وہ بڑا کمال کا خوبصورت جملہ ہے. حضرت شیخ کے بہت سارے خطبات ہیں, ان میں سے خطبہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا بڑا اوشن یا ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس میں جب کوئی تیراک یا تیراک جاتا ہے تو جب تک اس میں تیراکی کی طاقت نہ ہو اس وقت تک وہ اس میں ڈوب کر تیرنا نہیں سیکھتا. یہ تصوف کی بات ہے. اور علماء ربانیین اور علماء حق یا اولیاء کاملین کے پاس ایمان تو سب کے پاس ہے, لیکن پھر کیوں شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ بزرگان دین, بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی اس حرارت کو کبھی کم نہیں ہونے دیا. حضور کی حدیث ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے اس میں. جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جب وہ معاشرتی برائیوں کا حصہ بنتا ہے علی ھذا القیاس, تو اس کا مقصد یہ ہوا ہے کہ جو معاشر, قبلہ مفتی صاحب نے بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن تو کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, آپ جھوٹوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, سچوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ یزید اور حسین کا فرق, تو حسین نے ایمان کو بتلایا, یزید نے اپنے مفاد کو بتلایا. آج کی جو دنیا ہے, اس دنیا میں ایمان کیا ہے؟ رزق حلال ایمان ہے, اپنی اولاد کو دین کی تربیت ایمان ہے, قرآن سے محبت ایمان ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن سے کیسی محبت کی جائے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا اور قرآن سامنے ہے, آپ محبت سے اس کو دیکھ لیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اور محبت سے دیکھ کر اس کی طرف اگر نگاہ کریں گے تو قرآن کریم کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی, آپ کے دل پر اس کا فیض اترے گا. تو ایمان کا تقاضا ادب اور محبت سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمام بہن بھائیوں سے, کیا ملا انہیں؟ حضور کو دیکھا انہوں نے,
ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے نمازیں بھی پڑھی ہیں ظاہری، ملا کیا؟ تو منافق کو ایمان کی کوئی حلاوت نہیں ملتی سوائے ظاہری لبادے کے. تو ظاہری لبادہ تو ڈرامہ باز اور عام جو دنیا کے لوگ ہیں فلموں میں اور تلبیسی لوگ وہ بھی کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایمان ظاہر کا نام نہیں بلکہ ایمان باطن میں اپنے اندر وہ کیفیات پیدا کرنے کا نام ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب حضور کی بات آئی مدینہ اور مدینہ ہی محسوس ہوا. تو یہ جو لوگ ہیں اللہ والے لوگ، ان میں حضرت جنید بغدادی کا ایک قول آپ کی نظر کروں گا، وقت کم ہے چونکہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ظاہری بیت یا ظاہری تعلق یا ظاہری سند یا ظاہری علم برباد کر دیتا ہے جب تک کہ اس پر باطن کی مہر نہ ہو. اللہ. اور باطن کی مہر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. کیا بات. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ مومن ہوتے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے زنجیریں کٹتی ہیں، معاشرہ آزاد ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ معاشرہ جب ننگی پیٹھ پر گھوڑے کے بیٹھتا ہے تو تب بھی سوائے اللہ کے کلمے کے، اور جب قیصر و کسریٰ کے حکمرانوں کے غالیچے ان کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں تب بھی لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے علاوہ ان کے ذہنوں اور دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں یا مفتی صاحب یا ایسے صاحبان علم و دانش جب بات کرتے ہیں دل نہیں چاہتا کہ وہ موقوف ہو سلسلہ یا وقفہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے اس پروگرام کی. اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج ایمان اور اسلام پر بات ہو رہی ہے اور بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں اب تک گفتگو فرمائی. یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم دونوں حضرات سے پیغامات بھی لیں گے. قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس موضوع کا کہ جس طرح کلمات کفر ہوتے ہیں اسی طرح کلمات ایمان بھی ہے. احادیث کریمہ میں بھی اس طرح جو ہے احادیث ہیں. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، جنہیں ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. ایک بات یاد رہے کہ بظاہر اسلام اور ایمان جو ہے نا یہ لازم اور ملزوم ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ کچھ کہنے والوں نے یہ فرمایا، کچھ علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں، زیادہ تر علماء کے نزدیک، کہ مسلمان اسلام جو ہے نا یہ ظاہری اقوال کا نام ہے، ظاہری طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے. تو کچھ نے اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا اور کچھ نے اعمال کو اسلام کے ساتھ جوڑا. اچھا، دونوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام اور ایمان لازم و ملزوم ہے. ایمان دل سے عقیدے کا نام ہے، تمام چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کا نام ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سے مطلب جسے کلمات اسلام کہا جاتا ہے، کلمات ایمان کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ اتنا اسٹرونگ کلمہ، اتنا اسٹرونگ جملہ مجھے کہیں لا کر دکھا دیں جو جہنمی کو جنتی بنا دے، جو گناہ گار کے سارے گناہ دھو ڈالے. ایسی مشین اس دور جدید میں لے کر آئی ہے کہ انسان ایک جگہ ایک مقام سے اندر داخل ہو، انٹری رہے، اور جب وہ ایگزٹ لے تو بالکل اندر سے پاکیزہ ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا فقد دخل الجنہ، وہ داخل جنت ہوگا. اسی طریقے سے شہادت کے متعلق بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب کہیں پر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے، سامنے دشمن ذرا قوت والا ہو، چاہے شیطان ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو کیا فرمایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا،
اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے، وثبت اقدامنا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کافر قوم پر جو ہے وہ فتح و نصرت عطا فرما۔ اچھا اسی طریقے سے یہ بھی آپ تعلیم کیا گیا ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ بھی جو ہے وہ احادیث کریمہ میں تعلیم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طرح یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل میں اے مولا کجی مت ڈالنا، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہدایت عطا فرما دی تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ اس طرح کئی کلمات ہیں۔ پھر قرآن کی تلاوت، یہ ایمانی کلمات ہیں، اسلام کی کلمات ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا، یہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تو جتنا ان چیزوں کے ساتھ لگا رہے گا کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اور جب ان چیزوں سے ہٹ جائے گا اور خواہ خواہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کسی شاعر نے کہا نا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، پتہ محبت کی جزا کس سے مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، تو حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب نماز بھی پڑھ دل کے ساتھ پڑھ کہ میں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں۔ یہ کئی ایک قرآنی دعائیں مفتی صاحب نے ارشاد، آپ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے تو اس میں آپ کو یہ دعائیں جا بجا نظر آئیں گی، جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سمجھ لیجئے ایک تحفے کے طور پر عطا فرمائی کہ جب دعا کرو اس انداز میں کرو اور اللہ کی بارگاہ۔ اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے بہت عمدہ ارشادات فرمائے کہ جو کلمات ہمیں دہرانے چاہیے، تعلیم بھی دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں تصور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، ہمارا اسلام ہو گیا مکمل۔ اب یہ جو موضوع ہے اصل میں ایجوکیٹ کرنا مقصد ہے، اور آپ کی تو پوری زندگی ایجوکیشن میں گزر گئی اور پڑھاتے، درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ فرمائیے گا اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے، ایمان اور اسلام۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے زندگی گزارنے کا عملی سلیقہ عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اگر آپ کہیے کہ ایک جملے میں، تو وہ یہ کہ خود تو تکلیف اٹھائی، تکلیف دی نہیں کسی کو۔ بے شک بے شک۔ حضور کی حیات طیبہ کا جو مرکزی تخیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے نہ جیے، اپنے لیے نہ جیے، دوسرے کے لیے کیا جیے۔ بات کیا بات۔ اس لیے کہ جو تم فکر کرتے ہو نا، تو ہم تو رینگنے والے کیڑے کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو تمہارا کام نہیں ہے فکر کرنا دوسرے کے لیے، یہ ہمارا کام ہے کہ تم ہمارے احکامات پر عمل کرو، ہم تمہارے نصیبوں میں خوش نصیبی کے وہ تمام آثار اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے عطا کر دیں گے کہ جس کی گواہی تم ایمان کے ذریعے دیتے ہو۔ کیا کہنا۔ اب آپ کہتے تو یہ رہی ہے کہ صاحب میں توکل کرتا ہوں، لیکن توکل ہو نہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر ہے، یہ ایمان کے حوالے سے توکل ہے، اخلاص ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ ایمان بڑھتا کب ہے اور کم کب ہوتا ہے؟ جب یقین بڑھ جاتا ہے نا، اور اس پر یقین کے ساتھ عمل بھی بڑھتا ہے۔ کیا بات۔ تو آپ یقین جانیے کہ خود بخود یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو راستہ ایمان کی طرف لے کر کامیابی کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لیکن جب قول و فعل میں تضاد ہو نا، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ منافقت ہو، میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں منافقت، کہ جب منافقت ہو معاشرے کے اندر اور جھوٹ زبان پر ہو اور کلمہ طیبہ اور احکامات اور شریعت دوسروں کے لیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور عدل کے معاملات آئے تو عدل کے سارے تقاضوں کو پھینک کر یہ کہے کہ صاحب میں پامال کر رہا ہوں سب کچھ کیونکہ میرا مفاد ٹکرا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کو تو ختم کیا تھا، اسی کو تو اپنے پیروں تلے روندا تھا آپ نے۔ حجۃ الوداع پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی ایک ایک لفظ ایمان کی تعبیر و تشریح ہے۔ اور آج میں نصیحت نہیں کر رہا کیونکہ میں ناصح نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی کے درمیان ایک
ایک خط تنسیخ ہے. اچھا. اس خط تنسیخ میں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں. کامیابی اس عقیدہ کاملہ کا نام ہے بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہ جس میں ایک بار جب رب کے سامنے سر جھک گیا تو پھر کسی اور کے سامنے نہ جھکے. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات. اس کو تجلی اولا کے نام سے انہوں نے تعبیر کیا ہے علم الالہیات کے اندر. اور بقول اقبال کے کہ جب دل جھک گیا تو وجود سے حضور کے عشق کی محبت کی وہ خوشبوئیں اور لپیٹیں اور روشنی جو سب کے لیے آتی ہے وہ اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ اندھیرے میں بھی اگر وہ مومن چل رہے ہوں, دو مومن, حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اور وہ دونوں مومن چل رہے ہیں مومنین, تو ان کے آگے آگے چراغ چل رہے ہیں. کیا بات. اور وہ روشنی چل رہی ہے, یہاں تک کہ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ روشنیاں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. یہ ایمان کی روشنی ہے جو اندھیروں میں انہیں بچاتی ہے اس گمراہی سے. کیا بات. ورنہ یاد رکھیں ہم کہ ہم جو دنیا کے اندر اس درجہ ترقی یافتہ قوم ہوا کرتے تھے, آج کیا سبب ہے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں, حال ہی میں آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں اب یہ رجحان آیا, اور قبلہ مفتی صاحب بھی تائید کریں گے, آپ بھی, کہ اب ہمارے نوجوان مسجدوں میں زیادہ جاتے ہیں, حفظ قرآن زیادہ کر رہے ہیں, دین سے قریب ہو رہے ہیں. اور والدین بھی جو مغربی دنیا میں رہتے تھے انہیں نظر آ گیا کہ پورے 50-60 سال زندگی وہاں گزار لی, کچھ بھی نہیں ہے, اگر ہے تو حضور کی غلامی اور ان کے قدموں میں سب کچھ. سبحان اللہ. میں کہوں مفتی صاحب پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. کوئی بھی عمل کیجئے اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو, اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, آپ کے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ عمل, وہ نیکی جو چھوٹی سی بظاہر لگ رہی ہو اور آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں, وہی نیکی آپ کے لیے باعث مغفرت بن جائے. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے ابتدا سے لے کر اب تک, اور ڈاکٹر صاحب کمال انداز میں آپ نے بھی ماشاءاللہ آج کے اس موضوع کو پیغام بھی ایک بہت خوبصورت دیا, اور اس پر جو آپ نے جوابات عنایت فرمائے. ناظرین محترم, آج کا موضوع جو تھا آپ کے حوالے کرتے ہیں, اور ایمان اور اسلام. ہم بطور مسلمان اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں پیدا کیا اور اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم توحید اور رسالت پر ایمان رکھیں اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, بلکہ اس میں کوشش کریں سمجھنے کی اس کو, چونکہ دین کو سمجھنے کے حوالے, تفقہ فی الدین کے حوالے سے بہت زیادہ ہماری ضرورت ہے آج امت کو. آج جو سوشل میڈیا نے جتنی برائیوں کو عام کر دیا ہے اور جتنی گمراہی بھی عام ہو رہی ہے, تو اس پر بہتر یہ ہے کہ آپ اس قسم کے پروگرام دیکھیں جو ARYQ TV پیش کرتا ہے. مستند علماء حضرات کو بلایا جاتا ہے اور بہت دقیق موضوعات کو بہت آسان الفاظ میں اس کی وضاحت آپ تک پہنچائی جاتی ہے, تاکہ ایک جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری رہے, اور ایک اویئرنیس کا سلسلہ جو ایمان کی اور اسلام کی جو اویئرنیس ہے وہ بھی پوری دنیا میں پہنچائی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے